ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ کہف 15واں پارہ، یہاں سے پارے کا 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 4تھا رکوع. اصحاب کہف سے متعلق یہ آخری رکوع آ رہا. اس کے بعد دوسرے واقعات شروع ہوں گے. تین سوالوں کے جواب میں آپ نے کہا تھا کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کا لفظ ذہول ہو گیا، ذہن سے نکل گیا، تو 15 دن تک وہی نہیں آئی. جواب کل دینا ہے اور 15 دن گزر گئے اور سوال دشمنوں کے ہیں، یہودیوں کے سکھائے ہوئے ہیں اور مشرکوں کے سوال کیے ہوئے ہیں. اذیت کتنا پہنچی ہوگی. مگر اپنے محبوب لوگوں کی ادنا کوتاہی پر بھی ایسا ہی سختی کے ساتھ حکم لگایا جاتا ہے تاکہ امت کی بھلائی کے لیے یہ نافذ ہو جائے. انشاءاللہ کا ترجمہ اگر اللہ نے چاہا تو. میں کل جواب دوں گا اگر اللہ نے چاہا تو. قرآن کریم میں اس مضمون کی بہت ساری آیتیں اور بھی ہیں. حضرت سلیمان کی 100 بیویوں سے ایک بچہ پیدا نہیں ہوا صحیح سلامت، وہاں بھی انشاءاللہ بھول گئے. انشاءاللہ بھلوایا بھی اللہ ہی نے تاکہ معلوم ہو کہ انشاءاللہ نہ بولنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور جن کو انشاءاللہ کی توفیق ملتی ہے ان کو فائدہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا. امت کے لیے لازم ہے کہ آئندہ کل کے لیے کوئی کام میں کروں گا نہ کہیں انشاءاللہ کے بغیر. یعنی اللہ نے چاہا تو، نہیں چاہا تو نہیں کر سکتے. ما لم یشاء لم یکن.
ماشاء اللہ کانا و ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہے اصل عنوان آج کی گفتگو کا۔ یہاں اللہ نے خود جبریل امین کے ذریعے سے یہ پیغام دیا۔ جبریل صاحب نے کہا جبریل تم ناغہ کرتے ہو، ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ تو جبریل نے کہا ہم اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں آ سکتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ سورہ مریم میں آ چکا ہے۔ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے۔ اور یہاں اللہ نے اشارہ اسی کی طرف کر دیا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ، اور ہرگز ہرگز آپ نہ کہیں، لِشَيْءٍ، کسی شے کے لیے، انی فاعل، کہ میں کرنے والا ہوں۔ فاعل کے معنی کرنے والا، کوئی بھی کام کرنے والے کا مطلب اور وہ آئندہ کا زمانہ ہوتا ہے، جو گزر چکا وہ تو ماضی ہے، اب جو کہہ رہا ہے یہ حال ہے، اب وہ جو کام کرے گا تو فیوچر ہوگا، مستقبل ہوگا، تو فاعل کہتے ہیں مستقبل میں کام کرنے والا۔ انی فاعل ذالک، میں یہ کام کرنے والا ہوں، غداً، کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر چاہے اللہ، چاہے اللہ، اب اس کو اگر آپ اپنے جملے میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بنتا ہے اس کا مطلب، اگر اللہ چاہے تو میں کروں گا، یعنی میں کروں گا انشاءاللہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ اگر اتفاق سے بھول گئے تو جب یاد آئے جب یاد کر لینا۔ ذہن سے بھول سکتا ہے، دعا پڑھنا بھول گئے، گاڑی چلا رہے ہیں دعا پڑھنا بھول گئے، یاد آیا تو جب یاد آئے جب ہی، کیونکہ ہمارے طرف سے کئی پیشن گوئیاں ہیں۔ اللہ نے کہا هو الاول والآخر، اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے۔ جب آپ کھانے میں دعا پڑھنا بھول جاتے تھے تو فرماتے تھے بسم اللہ اول ہو آخر ہو، اللہ ہی کا تو اول ہے اور اللہ ہی کا آخر ہے، اور بیچ کا بھی تو اللہ ہی کا ہوا، اس لیے کبھی بھول جائیں تو جب یاد آئے جب یاد کرنا۔ اگلا جملہ دیکھیے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے، رَبَّكَ، اپنے رب کو، اِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں۔ جب بھول گئے تو یاد نہیں آ سکتا نا، لیکن جب یاد آ جائے تو اس بھول کی تلافی یہ ہے کہ جب آپ وہ دعا پڑھ لیجئے۔ اب ایک بحث آتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے کل میں کام کروں گا، پرسوں رجسٹری ہوگی، فلاں جگہ آؤں گا، تو کیا وہاں بھی انشاءاللہ کہنا ضروری ہے کیا؟ انشاءاللہ کہہ کے ٹالا جا سکتا ہے کیا؟ بہت سے لوگ انشاءاللہ تعالی اس وقت کہتے ہیں جب آنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی نہیں، انشاءاللہ ٹالا، یعنی ٹال دیا بول کے، اب آنے کا ارادہ نہیں ہے اور پھر بھی انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ کے نام کی عظمت نہیں ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ اسی کام پر انشاءاللہ کہیں جس میں آپ کا عزم ہے کہ میں کروں گا، اگر اللہ کی مشیت میں رکاوٹ نہ ہوئی تو، لیکن آپ کرنے نہیں چاہ رہے ہیں وہ کام، پھر بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجیے۔ وَقُلْ، اور آپ کہیے، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، مجھے امید ہے کہ مجھ کو میرا رب ہدایت کرے گا اس سے زیادہ اقرب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا، اس سے زیادہ قریب تر، قریب سے اقرب اس میں تفضیل ہے، اس سے زیادہ قریب تر، رشدہ، رشدہ کے معنی نیک بختی۔ اصل دو باتیں ہیں یہاں، یہ مکے والوں نے سوال کیا، یہودیوں نے سکھلایا کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ تین باتوں کا سوال کا جواب دے دیں گے، اصحاب کہف کیا چیز ہے، ذوالقرنین کیا ہے، روح کیا ہے، یہی تو تین سوال چل رہے ہیں۔ اب اگر جواب دے دیا تو نبی مان لینا، نہیں دیا تو نہیں مان لینا۔ تو انہوں نے نبوت کو امتحان کے طور پر جاننے کے لیے سوال کیے تھے۔
اللہ فرماتے ہیں یہ سوال کا جواب تو کوئی تاریخ داں بھی دے سکتا ہے، پڑھ کے سوچ کے دیکھ کے۔ ہم کو تو اللہ نے اس سے بھی زیادہ اہم چیز دے دیا ہے جو نبوت کی دلیل کے واسطے کافی ہے، مگر تم کو وہ نظر نہیں آتا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ پورا قرآن ہے۔ ہر نبی کا معجزہ ساتھ چلا گیا، لیکن قرآن حضور دے کر گئے، اور یہ معجزہ ایسا ہے جو آج بھی دنیا کو عاجز کر سکنے والا ہے۔ پوری دنیا مل کے قرآن کی 3 آیتیں نہیں بنا سکتی، ایک سورت نہیں بنا سکتی۔ یہ چیلنج ختم نہیں ہو گیا، باقی ہے، قیامت تک رہے گا۔ دنیا کے سارے مشرک، دنیا کے سارے کافر، دنیا کے سارے یہودی، دنیا کے سارے عیسائی مل کر متحد ہو جائیں، تب بھی قرآن کی طرح 3 آیتیں بنا کر نہیں لا سکتے۔ 10 آیتیں تو بڑی بات ہے، ایک صورت بنا کر لانا بڑی بات ہے۔ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّنْ 10 آیتیں، 10 صورتیں۔ تو یہ چیلنج، وہ جو تاریخ کا واقعہ پوچھا آپ نے اصحاب کہف کا اور ذی القرنین کا، وہ تو کوئی تاریخ داں بھی بتا سکتا ہے کب کیا واقعہ پیش آیا، ہسٹری پڑھ کے بول سکتا، لیکن قرآن کی طرح 3 آیتیں بنا کر ساری کائنات مل کر نہیں لا سکتی۔ تم اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے بعد بھی نبوت پہ شک کرتے ہو۔ یہ ہے اصل یہاں لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اس سے زیادہ قریب تر رہنمائی مجھے میرا رب کر سکتا ہے جو تمہارے واسطے دلیل بنتی ہے نبوت کے اوپر۔ اب اس کے بعد ان کا جو اصل سوال تھا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ لوگ ٹھہرے رہے ان کے غار میں 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کیا انہوں نے 9۔ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 309 کہنے کے بجائے 300 کہا، پھر کہا 9 زیادہ، یہ اس تعبیر میں کیا منشا ہے؟ اس زمانے میں اہل یہود شمسی کیلنڈر چلتا تھا، شمسی حساب چلتا تھا، تو شمسی حساب سے چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مشرکین ہو، یہ جو سال ہیں یہ 300 سال بنتے ہیں، 300 سال۔ چونکہ مسلمانوں کے لیے قمری مہینہ سے حساب ہوتا ہے، اور ہر 100 سال میں 3 سال بڑھ جاتا ہے، تو 300 سال کے بعد جب 900 سال جب ہو جائے گا تو 9 سال بڑھ جائیں گے۔ تو یہاں الگ الگ کر کے بتانا ہے، تمہارے حساب سے 300 سال ہے اور قمری لحاظ سے 309 سال ہے، لیکن اتنا لمبا جملہ کرنے کے بجائے اس لہجے سے بیان کیا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، 300 سال تھے، وَازْدَادُوا 9، اور 9 اضافہ اگر قمری سے مان لیا جائے تو، قمری سے مان لیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے قمری حساب مسنون ہے، سنت ہے، اسی سے حساب کتاب کرنا چاہیے، اس میں برکت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہلوایا، قل، آپ کہیے، اللہ عالم بما لبثوا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے دن رہے۔ اللہ نے اس تعداد کو بتا دیا، لیکن یہ کہا کہ عام انسان اس بحث میں پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عام انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ان کی رہائش کتنا دن تھی۔ اب اللہ نے خبر دے دی، اس کو مان لینا، اس کے سوا پوچھ تاچھ کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے بما لبثوا، کتنی مدت رہے، اور اس نے بتا دیا، لہذا اب کسی سے پوچھ تاچھ کرنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمانوں کا غیب اور زمینوں کا غیب۔ غیب کے معنی جو غائب ہو آنکھوں سے، کانوں سے، یعنی حواس خمسہ سے۔ 5 قوتیں انسان کو اللہ نے دی ہیں، کان سے سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، ہاتھوں سے چھوتا ہے۔ تو چھونے کی طاقت، چھونے سے معلوم ہو جاتا ہے، ایک اندھا ہاتھ لگاتا ہے، بولتا ہے یہ نرم ہے، یہ گرم ہے، یہ کھردرا ہے۔ یہ ہاتھ میں جو ملائمت ہے،
یہ قوت لامسہ ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت باصرہ ہے. جو چیزیں ان قوتوں کی پکڑ میں نہ آئیں ان کو غیب کہتے ہیں. تو اللہ کے پاس زمین و آسمان کا علم ہے، یعنی جو چیزیں انسانوں کے حواس خمسہ سے غائب ہیں وہ سب اللہ کے پاس حاضر ہیں. اس کے بعد اللہ خود فرماتے ہیں اپنے لیے ابصر بہی و اسمع، کس قدر سنتا ہے وہ، کس قدر دیکھتا ہے وہ. یعنی جو زمین و آسمان میں چیزیں غائب ہیں، ساری مخلوق سے غائب ہیں، وہ بھی اللہ دیکھتا ہے اور وہ بھی اللہ سنتا ہے. تو کس قدر دیکھتا ہے، کس قدر سنتا ہے. اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت اعضاء کی محتاج نہیں ہے. وہ کان کے بغیر سنتا ہے، آنکھ کے بغیر دیکھتا ہے، ہاتھ کے بغیر پکڑتا ہے. اللہ اعضاء کا محتاج نہیں ہے، اعضاء تو مخلوق ہے، وہ تو خالق ہے. خالق کی مثال مخلوق سے نہیں دی جا سکتی. لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس جیسی نہیں ہو سکتی. کسی شے سے تشبیہ دینا اللہ نے پسند نہیں کیا. ما لہم من دونہ من ولی، یہ ایک ہی جملہ یاد کر لو تو کافی ہے. ما لہم، نہیں ہے مخلوق کے لیے، من دونہ، اس کے علاوہ، من ولی، کوئی ولی، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی تعاون کرنے والا مخلوق کے لیے نہیں ہے. ہضم ہوگا جملہ یہ؟ قرآن کریم میں کوئی جملہ بلا وجہ نہیں آتا، ہر جملے کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے. وہ اس قدر دیکھتا ہے، اس قدر سنتا ہے، زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے، اس نے خبر دے دیا. اب اس کے علاوہ کسی اور کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے آپ کو؟ یہی ہے جملہ. ما لہم، نہیں ہے مخلوق کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی حمایتی. ساری کائنات میں اللہ کے مقابل کوئی حمایتی تلاش کریں گے آپ، جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ حمایتی کوئی ہے ہی نہیں اور کوئی حمایت کر بھی نہیں سکتا. جس کی مدد اللہ کر دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کی اللہ توہین کر دے اس کا اکرام کون کر سکتا ہے؟ ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم. میں یہ بھی آیت ہی پڑھ رہا ہوں، قرآن کریم یہ صاف موجود ہے. عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ ہی کے پاس عزت اور ذلت ہے. اس کے سوا تمہارا کوئی ولایت نہیں، کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں. من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، پیچھے گزر چکا. تو یہ عقیدے کا حصہ ہے. اور اس کے بعد کا جملہ فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم میں کسی کو وہ شریک نہیں رکھتا. ولا یشرک، شریک نہیں رکھتا. فی حکمہ احدا، اپنے حکم میں، یعنی کس کو نبوت دی جائے، کس کو کتاب دی جائے، کس کو ذلیل کیا جائے، کس کو عزت دیا جائے، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کے حکم میں کسی کی شرکت نہیں ہے، مداخلت نہیں ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. ولن تجدا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ ملتحدا، اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ آپ کو نہیں ملے گی. یہاں سے خصوصی حکم ہے سارے ایمان والوں کو اور خاص طور سے سید الانبیاء کو. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ، آپ تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے. میں سے کا مطلب پوری کتاب ایک دم تو نہیں پڑھ سکتے نا. جب پڑھنا شروع کریں گے تو کوئی ایک آیت پڑھیں گے، پھر دوسری آیت پڑھیں گے، پھر تیسری آیت پڑھیں گے. پورا قرآن ایک بارگی منہ سے کیسے نکلے گا؟ تو اس واسطے فرمایا من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، چاہے سورہ یاسین میں سے، چاہے سورہ فاتحہ میں سے،
کہیں سے بھی پڑھیں گے تو وہ میں سے ہوگا. پورا قرآن ایک بارگی منہ سے تھوڑی نکل جائے گا، تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت نکلتے رہیں گے الفاظ. تو آپ تلاوت کیجیے. تلاوت کے معنی قرآن کے الفاظ آگے آگے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے. وَتْلُو، یہاں لفظ ہے وَتْلُو، تو لفظ ہے آگے اور پڑھنے والا اس کے پیچھے. لفظ آگے چلتا جائے اور پڑھنے والا تالی اس کے پیچھے چلتا جائے. یہ حکم ہے. تلاوت کرو. جو لوگ تلاوت نہیں کرتے، زندگی پوری گزر جا رہی ہے، وہ اس آیت کی خلاف ورزی پہ ہیں. اللہ نے نبی کو بھی کہا تلاوت کیجئے اور پوری امت کو بھی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے. اور نبی نے تو کہا ہے قرآن پڑھو اور رو. وَاتْلُوَ الْقُرْآنَ وَابْكُوا، قرآن پڑھتے ہوئے رو. کیسا روئیں گے؟ رونا آئے گا تو روئیں گے نا. رونا کب آئے گا؟ جب آپ سمجھیں گے کہ اس میں اللہ کی رحمت ہے، اس میں اللہ کے عذاب کی دھمکی ہے، اللہ نے یہاں پر کیا حکم دیا ہے اور کیسا کیسا اللہ والوں کی مدد کیا ہے، سمجھیں گے تو دل آپ کا نرم ہوگا، آنکھیں آنسو بہائیں گے. لیکن آپ جب سمجھیں گے نہیں، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، پڑھیں گے ہی نہیں، پڑھنے کی نیت ہی نہیں کریں گے. کتنی عمر گزر گئی ہے تو پڑھنا نہیں آتا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب قرآن نازل ہوا تھا تو تمام صحابہ بچے نہیں تھے 10 سال کے پڑھنے بیٹھ گئے تھے. اس میں 10 سال بھی تھے، 20 سال بھی تھے، 30 سال بھی تھے، 40 سال بھی تھے، 50 سال کے بھی تھے. سب نے پڑھنا شروع کیا. تو ہم کو بھی تو پڑھنا چاہیے. تلاوت کے 5 درجے بتائے تھا میں آپ کو. ایک آدمی کرتا دھوتا ہے ویسے ہی پہن لیتا ہے، ایک آدمی استری بھی کرتا ہے. فرق ہوتا ہے دونوں میں. جب آپ کپڑے کی عزت کریں گے تو کپڑے سے آپ کو عزت ملے گی. ایک آدمی جوتا پہنتا ہے ویسے ڈال لیتا ہے پیر میں، ایک اس کو صاف کر کے پالش کرتا ہے. جب وہ جوتے کی عزت کرتا ہے تو جوتے سے اس کو عزت ملتی ہے. جب آپ قرآن کی عزت کریں گے، قرآن کو ڈھنگ سے پڑھیں گے تو قرآن آپ کو عزت کا بادشاہ بنا دے گا. آپ دیکھ لیجئے، ایک کالا کروٹا بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، امام حرم اس پر عاشق ہو گئے، اس کو بلا لیا سیدھا حرم میں. ایک عام بچہ کہاں کا ہے نہیں معلوم، لیکن اس کی آواز، قرآن پڑھنے کا لہجہ اتنا پسند آیا، امام حرم نے اس کو بلا لیا، حرم کا امام بنا دیا. سوچ کے دیکھو ایک عام بچہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کیسا؟ قرآن کی برکت. ابن خطاب کہا کرتے تھے، اے عمر ابن خطاب، تو ابن خطاب تھا، تجھ کو اسلام نے فاروق اعظم بنا دیا. تو بکرے کا چرواہا تھا، اب ساری قوم کا نگہبان بنا دیا گیا. 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا گیا. تو قرآن سے کیا ہو جاتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. جب آپ قرآن کی عزت کریں گے تو قرآن سے آپ کو عزت ملے گی، اور جتنا دیں گے اس کا کئی گنا ملے گی. میں اپنے واقعات سناتا نہیں، میری عادت نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا قرآن سے اللہ نے کتنا عزت دیا. تو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ کے معنی تلاوت کیجیے. نبی تلاوت کرتے تھے اور اللہ سنتے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ سب سے زیادہ اس آواز پر متوجہ ہوتا ہے جو نبی کی آواز قرآن کے ساتھ نکلتی تھی. ایک تو نبی محبوب ہے اور قرآن اپنے الفاظ ہیں. اپنے الفاظ محبوب کی زبان سے، محبوب کی آواز سے، اس سے زیادہ قابل توجہ اور کیا ہو سکتی تھی. تو نبی توجہ کے ساتھ اسی لیے پڑھتے تھے کہ اللہ متوجہ ہے. رات میں ایسا پڑھتے تھے کہ پاؤں کی سوجن کا احساس نہیں ہوتا. پاؤں سوج گئے، ورم آ گیا، پڑھتے جا رہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا، سوجن آ گئی. آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اللہ نے محبوب بنایا ہے. مطلب یہ کام چھوڑ دیجئے، اب تو ہو گئے محبوب. تو آقا فرماتے تھے جس کام سے محبوب بنا ہوں وہی کام چھوڑ دوں. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھے محبوب بنایا ہے اور مجھے امام الانبیاء بنایا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا شکرانہ اور ادا کروں. افلا اکون عبدا شکورا. اس فرمولے پہ آپ دیکھیے
آپ کو اللہ نے قرآن سننے والا بنایا ہے۔ کتنے لوگ بازاروں میں ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، گپیں مار رہے ہیں، قرآن کھول کر سننے کی توفیق اللہ نے آپ کو دی۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ اور آگے بڑھیے، قرآن سننا نہیں، اب قرآن سنانا شروع کیجئے۔ کتنا یاد ہے اتنا سنائیے، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں۔ جبریل کی سنت ہے سنانا، جبریل حضور کو سناتے اور حضور جبریل کو سناتے، دونوں کی سنت ہے یہ سننا اور سنانا۔ صرف سننا نہیں چلے گا، اب سنانا پڑے گا آپ کو۔ یہاں ہے پہلا حکم، تلاوت کیجئے۔ نبی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے وقت روتے تھے، سمجھ کے پڑھتے تھے۔ آپ بھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلے 1 رکوع سمجھیے، پھر تلاوت کیجئے، پھر سمجھیے، پھر تلاوت کیجئے۔ 6 پارہ پڑھنے سے 1 رکوع سمجھ کر پڑھنا افضل ہے۔ معلوم تو ہو اس میں کیا پیغام ہے۔ کسی عاشق نے خط لکھا، کسی چاہنے والے نے خط لکھا، اور خط آیا تلگو میں۔ تلگو آپ کو آتی نہیں، کیا کریں گے؟ بھاگے بھاگے پھریں گے کسی کے بعد، بھائی ذرا پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے اس میں، کیا منشا ہے اس خط میں۔ اللہ کا یہ خط ہے، جبریل امین کی توسط سے نبی کے دل پہ اترا ہے، اس میں آپ کا پیغام ہے۔ آپ سے رب کیا چاہتا ہے نہیں معلوم کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم کو اتنا خیال نہیں کہ میرا کیا ذکر ہے، دیکھ لوں کھول کے۔ فیہ ذکرکم، فیہ ذکرکم، اس کتاب میں کس کا ذکر ہے؟ تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری جنت، تمہارا صراط مستقیم، تمہارے لیے رب کے احکامات، تمہارے لیے سب راستے اس میں کھولے گئے ہیں۔ انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم ابھی عقل نہیں لگاؤ گے اس میں؟ تو تلاوت کا دوسرا رضا، قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، جہاں تک ہو سکے لوگوں تک پہنچانا۔ دعوتوں کے لیے رک کے بانٹتے پھرتے ہیں، ضرور آنا بولتے، ایک ٹائم کھانے کے لیے، نہیں کھائے تو مر جاتا کیا؟ بلانی ثابت نہیں ہے اتنے لوگوں کو۔ نکاح میں جتنے لوگوں کی معلومات ہے سب کو بلانا یہ ثابت نہیں ہے۔ مدینہ میں عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو رہی ہے، حضور کو نہیں بلایا۔ بخاری کی روایت ہے حضور پاک کو نہیں بلایا، عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو گئی، ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ کپڑے پہ دھبا ہے، تو پوچھا یہ کیا دھبا ہے زعفران کا؟ کہا شادی کیا میں نے۔ آپ نے یہ نہیں کہا پھر مجھے بلایا کیوں نہیں؟ یہ شکوہ نہ کرنا دلیل ہے کہ بلانا لازم نہیں ہے۔ اگر بلانا لازم ہوتا تو شکوہ ہوتا مجھے بلایا کیوں نہیں، بلکہ حضور نے یہ پوچھا کتنا مہر دیا ہے، مجھے نہیں بلایا، یہ شکوہ نہیں کیا، کیا سوال کیا کتنا مہر دیا؟ انہوں نے کہا میں نے 1 گٹھلی سونے کی دی ہے، حضور کی 1 گٹھلی سونے کی میں نے دی ہے۔ حضور نے کہا ولیمہ کرو، 1 ہی بکری سے ہی، 1 ہی بکری، مطلب 1 بکری سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، شادی خانہ کے بغیر گھر میں بھی ہو سکتا ہے، راستے میں بھی ہو سکتا ہے۔ صفیہ کا ولیمہ راستے میں ہوا، 1 بکری بھی نہیں تھی وہاں۔ تو آپ جتنا زور دینا چاہیے نا ولیمے پر، اس سے بہت زیادہ دے رہے ہیں، اور قرآن کو پھیلانے پر جتنا حکم ہے اس کا 0 بھی نہیں دے رہے، گھر میں بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں۔ الٹا ہو رہا مسئلہ، یہ پورے پیسے دعوتوں سے بچا کر، شادی خانے سے بچا کر قرآن کو عام کرو، ورنہ ہندوستان میں ابھی صرف مورتیاں رکھی گئی ہیں، آپ کو بھی نکال کے پھینکا جائے گا، بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ قرآن کو نہیں بچائیں گے، توحید کو نہیں بچائیں گے، ایمان کو نہیں بچائیں گے، ان کے دلوں میں آگ بھڑکتی رہے گی تو وہ شعلہ بن جائے گی، اور ان کے دل میں آگ لگانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ خود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو پارسل میں نے دیا تھا جبریل کے ذریعے حضور کے سینے پر نازل کیا تھا، یہ تمہارا اکیلے نہیں ہے، یہ ہدی للناس ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ یہ قرآن ان تک کیوں نہیں پہنچا؟ نبی تو نہیں آئے گا، قرآن تو یہی ہے۔ آج ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے ان کو دعوت دی ہوتی،
صحیح ایمان کی دعوت دی ہوتی تو ان کے دل میں ایمان کی شمع جلتی، آج یہ محبت کے پروانے ہوتے۔ ہم نے ان کا حق مار لیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر کوئی نابینا اندھا کنویں میں گر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تو پکڑیں گے؟ دوڑ کے نہیں پکڑیں گے۔ یہ جہنم میں گر رہے ہیں، آپ نہیں پکڑ رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ سانپ پکڑ رہا ہے، چھوٹا بچہ آگ میں گھس جا رہا ہے، آپ دوڑ کے نہیں پکڑیں گے؟ کہاں گئی انسانیت؟ یہ تو جہنم میں گر رہے ہیں سیدھا سیدھا، کیونکہ ایمان نہیں ہے، اللہ کے باقی ہیں، جس کی کھاتے ہیں اس کی نہیں کھاتے ہیں۔ اتنا بڑا دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم خاموش 22 دعوتیں کھا رہے ہیں۔ اپنے پیسے کو دعوت میں ٹرن کرو، اپنے تمام مصروفیات کو ختم کر کے صرف قرآن میں لگاؤ، تب جا کے آپ کی خیریت ہے، ورنہ کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، یہ جو جلن ہے دل میں، اسی پارسل کو چھپانے کی بنا پر دل میں ڈالا اللہ نے۔ ایک حدیث سنا کر آگے چلتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف سے حدیث قدسی ہے، یہ مشکات میں ایک باب ہے، کتاب الامارات، ابو دردہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم پر بادشاہ ظلم کرے، حاکم ظلم کرے، تو اس کو برا بھلا کہنے میں وقت ضائع مت کرو، مجھ سے کہو کہ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میں اس کے دل کو تم پر نرم کر دوں گا، کیونکہ اس کا دل میرے قبضے میں ہے۔ کتنا کلیئر حدیث ہے، انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، وقلوب الملوک فی بیدی، اور تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، اقلب کیف اشاء، میں جس طرح چاہتا ہوں الٹتا ہوں پلٹتا ہوں۔ تم ان کو برا بھلا کہہ کے وقت ضائع مت کرو، ان کی شکایت مجھ سے کرو، میں ان کے دل کو تم پر نرم کر دوں گا۔ شرط یہ ہے میرا حکم بجا لاؤ۔ میرا حکم کیا ہے؟ تم خود بھی اس کتاب کو پڑھو، دوسروں کو پڑھنے کے لیے پیش کرو۔ جب توحید پھیلے گی تو شرک خود بخود چلا جائے گا۔ جب روشنی ہوتی ہے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ ہے، نئے چراغ جلاؤ کہ روشنی کم ہے، اندھیرا اس واسطے پھیل رہا ہے۔ جتنے دعوت دینے والے پیدا ہوں گے، جتنے قرآن کریم کو پیش کرنے والے پیدا ہوں گے، چراغ کی روشنی بڑھتی جائے گی، اندھیرا کم ہوتا جائے گا۔ مکے کے حالات یہاں بھی ہیں، مکے میں بھی ظلم ہوا تھا، یہاں بھی ظلم ہوگا، مگر ہمیں ظلم سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ یہ ہے اصل ترجمہ، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اپنے رب کی کتاب کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، پورے دلائل کے ساتھ پہنچاؤ۔ اپنے وقت کو کھانے میں صرف مت کرو، کھانا تو جینے کے لیے ضروری ہے، اتنا کھا لو، اتنا کھا لو کہ جتنا جینے کے لیے ضروری ہے۔ دینی کام میں ناغہ مت کرو، دینی کام میں کاہلی مت کرو، ساری توجہ، ساری مصروفیات، ساری انرجی اللہ کے حکم کی تابع کر دو۔ یہ ہے یہاں پیغام، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، پڑھو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ اگلا جملہ کتنا پیارا ہے، کیا چیلنجنگ لفظ ہے، لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کیا چیلنج ہے یہ؟ دنیا کے جتنے بھی دشمن ہیں، اسلام کے دشمن، سارے دشمنوں کو چیلنج ہے، قرآن کے ایک لفظ کو بدل کر دکھا دو۔ پریس والے کوشش کرتے ہیں، مارکیٹ میں آتے ہی پکڑا جاتا، غلط پڑھتے ہی بچہ ٹوکتا، امام حرم بھی غلطی کرتا ہے تو 100 حافظ پیچھے ٹوکتے ہیں کھڑے ہو کے۔ یہ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کی حفاظت ہم کریں گے، اور ننھے منھے غریب بچوں کے سینے، غریب لڑکیوں کے سینے ان کی محفوظ گاہ ہے، ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ چپل کمزور ہوگی، کپڑا کمزور ہوگا، کھانے پینے کی سہولت نہیں ہوگی، لیکن ان کے سینے میں پورا قرآن موجود ہوگا۔ برخود نظر کشاز تہی دامنی مرنج، در سینے تو ماہ تمام نہادہ اند، تو دوسروں کو دیکھ کر فکر مند ہو، تیرے سینے میں تاج رکھا ہوا ہے، پورا قرآن رکھا ہوا ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کی نظیر کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔
وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ، ملتحدا، ٹھہرنے کے لیے، چھپنے کے لیے پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اگر اللہ نے دھتکار دیا تو پناہ کوئی نہیں دے گا، پناہ گاہ صرف آپ کے لیے اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگلی آیت بڑی اہم آ رہی ہے۔ جن غریب صحابہ کو لوگ ہمارے نبی سے کہتے تھے، یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، پھٹے پرانے کپڑے والے، سلمان فارسی بیٹھے ہیں، کپڑے بوسیدہ ہیں، ان کو الگ کرو تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ بڑے بڑے کافر، نام لوں گا لمبی بحث ہے، بڑے بڑے کافر آ کے کہتے تھے اپنے پاس سے غریبوں کو ہٹاؤ، پھٹے پرانے کپڑے والوں کو ہٹاؤ، مفلسوں کو ہٹاؤ، غریبوں کو ہٹاؤ، تاکہ ہم بیٹھ کے بات کر سکیں، ہمارے دائیں بائیں اچھے لوگ ہونا۔ شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی ان کی بات مان بھی سکتے تھے کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے واسطے ہٹ جاؤ، دینی کام ہے۔ اللہ کو پسند نہیں آیا کہ جن کے سینوں میں اللہ کی عظمت ہو ان کو غربت کی وجہ سے الگ کیا جائے، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ جس کے سینوں میں اللہ کی عظمت ہو، ظاہری غربت کی بنا پر ان کو الگ کیا جائے، اور جن کے کپڑے تو اچھے ہوں لیکن سینے میں کفر و شرک بھرا ہوا ہو، ان کی عظمت کی جائے، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ یہ عنوان ہے اس آیت کا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ امر ہے، آرڈر ہے، خطاب کس سے ہے؟ نبی سے ہے۔ اپنے آپ کو روک کے رکھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی ذات کو روک کے رکھیے۔ صبر کے معنی ٹکنا، جمنا، ڈٹنا، اڑے رہنا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی ذات کو روک کے رکھیے۔ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو بلاتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی شام، صبح شام لگے ہیں اللہ کو یاد کرنے میں، ان کے ساتھ آپ بھی لگے رہیے، ان کو الگ نہ کیجیے۔ یعنی جو ذاکرین ہیں ان کی محفل میں اے نبی اپنے آپ کو روک کے رکھیے، تھوڑی دیر کے واسطے نہیں، ان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو روک کے رکھیے۔ فرمایا یریدون وجہہ، یہ سب لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا، اللہ کی ذات، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی وجہ کے معنی ذات کیا آتے ہیں؟ یریدون وجہہ، اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں، اس لیے صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اے نبی ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھیے۔ یعنی صبح شام جو مسجدوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ آپ بھی بیٹھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ اسی کی نگیٹو میں تشریح آ گئی۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھیں مت پھیریے ان سے، مطلب تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی اور کی طرف توجہ نہ ہونے پائے، توجہ ادھر ہونا چاہیے آپ کی، یہ آپ کے حقدار زیادہ ہیں۔ قرآن میں ایسی کئی آیتیں ہیں، کئی واقعات ہیں، میں واقعات نہیں سناؤں گا، قصے بہت ہیں، آپ قرآن حل کیجیے۔ نابینا صحابی جن کا ذکر سورہ عبس میں آیا ہے، وہاں بھی یہی قصہ پیش آیا ہے۔ بڑے بڑے سرداروں سے حضور بات کر رہے تھے، بیچ میں نابینا آ گئے، ان کی مداخلت سے آپ کو پسند نہیں آیا تو قرآن میں نازل ہوا اللہ کی طرف سے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نابینا آنے سے آپ کو پیشانی پہ بلایا، یہ تو درد لے کر آیا ہے، طلب لے کر آیا ہے، ایمان لے کر آیا ہے، اور جو بیٹھے ہیں وہ پتہ نہیں ایمان لائیں گے کہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کے پیچھے پڑے۔ اس کے بعد حضور اس صحابی نابینا صحابی کو بلاتے تھے، جب کوئی آتا تھا تو کہتے تھے مرحبا، خوش آمدید ہو، وہ شخص میرے پاس آیا ہے جس کے بارے میں مجھے ڈانٹا ہے میرے رب نے کہ خیال کرو نابینا کا۔ اللہ نے جس کے دل میں ایمان کی عظمت ہے اس کا کتنا خیال کیا، یہ دیکھو آپ۔ اور ہم ہیں کہ اپنے ایمان کا خیال نہیں کرتے، جن سے ایمان داغدار ہوتا ہے وہ عمل کرتے ہیں،
جو غذائیں حرام ہیں ان غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے واسطے جائز نہیں ہے کہ ان غذاؤں کا استعمال کریں۔ ہمیشہ دعا کرنا اللہ حرام سے بچا کے رکھنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یہ نبی کی دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے کفایت کر دے اپنے حلال غذاؤں سے اور بچا کے رکھ اپنے حرام غذاؤں سے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور اپنے سوا ہمیشہ غنا بخشو، کسی کا محتاج نہ بناؤ، اپنا محتاج رکھو۔ یہ نبی کی دعا ہے، اسی واسطے ہے یہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ترید زینت الحیات الدنیا، لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے رئیس ہیں، اگر یہ ایمان میں آئے تو اسلام کی شان بڑھ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے شان بڑھانے کے لیے، کسی کے آنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا، کسی کی محفل میں آنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اسلام بھی غنی ہے، اسلام والا بھی غنی ہے، اللہ صمد ہے، اس کا کلام بھی بے نیاز ہے، کسی کے آنے سے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ چاہتے ہیں دنیا کی حیات کی زینت ہوگی، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے نہیں، ایمان والے آئیں، دل میں طلب لے کر آئیں، اللہ کی محبت لے کر آئیں، نبی کی عظمت لے کر آئیں، ایسے لوگوں کے آنے سے ایمان کی رونق بڑھتی ہے، اس کا نام ہے اخلاص۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی حالت دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو نہتھے لوگ کر کے دکھا دیے ہیں جان پہ کھیل کے۔ یہ ہے اصل اخلاص۔ اخلاص ہوتا ہے تو آدمی جان پہ کھیل جاتا ہے، اور اخلاص نہیں ہوتا ہے تو بڑی بڑی بادشاہتیں بھی مردوں کی طرح پڑی ہوئی ہیں، صرف ریکویسٹ کرتی ہیں، گزارش کرتی ہیں، التماس کرتی ہیں، ان کو طاقت نہیں دیا اللہ نے، ان کے دل میں طاقت نہیں رکھا اللہ نے، مردوں کی طرح ہے یہ۔ اسی واسطے بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ مالدار مردے ہوتے ہیں، ہاں پڑھ کے آپ پریشان ہو جائیں گے، مالدار مردے ہوتے ہیں۔ کیوں کہا مردے ان کو؟ یہ مال کی محبت ان کو بزدل بناتی ہے، اولاد کی محبت، بادشاہت کی محبت ان کو بزدل بنا دیتی ہے، مردے کہا ان کو۔ اس لیے جنت میں اغنیاء مہاجرین 500 برس پیچھے ہوں گے اور فقراء مہاجرین 500 برس پہلے جنت میں پہنچیں گے۔ رفتار دیکھو چلنے کی۔ اس لیے دل میں طرف ہونا چاہیے، ظاہری شو شکت فائدہ نہیں دے۔ تو فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا۔ اور ایک جملہ دیکھیے اس میں آیا، یہ آیت جب پڑھتا ہوں میں تو اس کے 10 جملے ہیں، 10 کے 10 اللہ کی طرف سے ہدایت ہیں، ڈائریکشن ہے آپ کے لیے۔ اگلا جملہ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور مت اطاعت کیجئے، مت اطاعت کیجئے، تطیع اطاعت، فالو کرنا، پیچھے چلنا، ماننا۔ من اغفلنا قلبہ، جس کے ذکر کو، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، من اغفلنا قلبہ، ہم نے غافل کر دیا ہے اس کے دل کو۔ اگر کسی کا دل غافل ہے تو خود غافل نہیں ہے، اس کو اللہ نے غافل کر دیا، کیونکہ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس دل کو اللہ نے غافل کر دیا، یہاں کا لفظ ہے اغفلنا قلبہ۔ مگر اللہ کسی کے دل کو غافل کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ خواہشات پہ چلتا ہے، خواہشات پہ چلتے چلتے اپنے دل کو نکما کر لیا، یہ ہے اغفلنا قلبہ۔ واتبع ہوا، دیکھو آگے جملہ، اور چلتا ہے اپنے خواہشوں کے پیچھے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا، جو رب چاہتا ہے وہ نہیں سنتا۔ واتبع ہوا، اتباع کرتا ہے کس کی؟ ہوا، اپنے خواہشات کی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ جس بت کی اطاعت ہوئی، عبادت ہوئی اور اللہ کو پسند نہیں، وہ کون سا بت ہے؟ کون سا بت ہے وہ؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما عبد من الہ تحت السماء علی الارض ابغض الی اللہ من الہوى، اس زمین پر آسمان کے نیچے کوئی معبود ایسا نہیں ہے
جس کی زیادہ عبادت کی گئی ہو جو اللہ کو ناپسند ہو خواہشات کے مقابل میں. ہم کہتے ہیں وہ بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس سے زیادہ تو آپ نفس کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی معبود ہے. قرآن میں کئی جگہ آیا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واذلہ اللہ علی علم. سورہ جاسیہ پارہ 25 آیت نمبر 23 پڑھو کھول کے قرآن گھر میں. اللہ فرماتے ہیں نفس کی پیروی مت کرو. جس انسان نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے اے نبی آپ اس کے پیچھے مت چلو. ہمارے واسطے بھی سبق ہے. ہم تو دم ہلاتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت بڑا منشتر ہو گیا. کیا دے گا تمہیں؟ وہ کیا دے گا؟ جو انسان حرام حلال کا فرق نہیں کر سکتا اسے تمہیں ملے گا تو کیا ملے گا؟ حلال ملے گا. جہاں حرام و حلال کا فرق نہیں کیا جاتا وہاں سے تمہیں ملے گا تو کیا ملے گا؟ مشکوک مال ملے گا، تمہارے واسطے مفید نہیں ہوگا، مضر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے خواہشوں کی وہ اتباع کر رہا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا. فروطا افراط اور تفریط سنا اردو میں، کم کیا تفریط، زیادہ کیا تو افراط. اس کا معاملہ متوسط نہیں ہے، معتدل نہیں ہے، میانہ روی نہیں ہے، حد سے باہر نکل چکا ہے. یہ آیت کو بار بار پڑھنا صوفیہ کے لیے سب سے اہم آیت ہے. یہ اگر آپ اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ آیت ڈائریکشن ہے آپ کے لیے، بہت اہم آیت ہے. یہ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے، ایمان لاتے ہو کہ کفر کرتے ہو، دونوں کا انجام بھی سن لو. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اے نبی آپ کہہ دو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہیے ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے تو کفر کر لے. ہاں کفر کا انجام سنو. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے تیار کیا ہے ظالموں مشرکوں کافروں کے لیے ایسی آگ جس کو احاطہ کر رکھا ہے اس کی خندقوں نے. سرادق کہتے ہیں قناتوں کو، ایک خیمہ لگتا ہے دائیں بائیں سے جو قنات لگاتی ہے وہ ہے سرادق. جہنم کے اطراف بھی باڑ لگا دی اللہ نے. ایک طویل حدیث ہے، سن لیجئے، ہو سکتا ہے ذہن میں رہ جائے. جب جنت بنایا اللہ نے تو کہا جبریل جنت دیکھ کے آؤ. کہا بڑی پیاری جنت ہے، سب جانا چاہیں گے، سب کا دل چاہے گا. اس کے اطراف باڑ لگا دیا. یہ ہے سرادق سنا رہا ہوں میں، باڑ لگا دیا. اب دیکھ کے آؤ. کہا کوئی نہیں جا پائے گا، کوئی نہیں جا پائے گا، کیونکہ وہاں نفس کے خلاف بہت کام لگا دیا آپ نے. فجر میں اٹھنا، نیند چھوڑنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، سچ بولنا، جھوٹ چھوڑنا، یہ سب چیزوں سے گھیر دیا ہے جنت کو. کون جائے گا اس میں؟ اب مشکل کام ہو گیا. جہنم بنایا، کہا جہنم دیکھ کے آؤ. کہا بڑی بری جگہ ہے، کوئی نہیں جائے گا. اس کے اطراف باڑ لگا دیا، خواہشات کا باڑ لگا دیا. کہا اب دیکھ کے آؤ. کہا پھسل کے سب اسی میں جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں. یہ پوری بحث کو حدیث کے الفاظ میں اب سنو. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفت النار بالشہوات، جہنم کو میں نے اطراف سے گھیرا ہے کس سے؟ شہوات. شہوت کی جمع ہے خواہشات جس کو بولتے ہیں. جو دل میں آئے وہ کرو. یہ کس کے اطراف جائے گا؟ جہنم کی طرف. حفت النار بالشہوات وحفت الجنہ بالمکارہ، اور جنت کو میں نے گھیر دیا ہے ناگوار چیزوں سے. ناگوار چیزیں کیا ہیں؟ صبح میں اٹھنا، نیند چھوڑنا، ہاں پیدل اندھیروں میں اللہ کے گھر کی طرف جانا. کتنا ناگوار ہے، کس قدر تم پہ گرا. صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ہم سے محبت ہوتی تو تم بھاگ کے آتے. تو یہ بڑا اہم سبق ہے کہ جنت کے اطراف ناگوار چیزیں ہیں، اس کو کراس کرنا ہے.
اور جہنم کے اطراف میں خواہشات ہیں، ان کو ہٹانا ہے۔ حفت النار بالشہوات حفت الجنہ بالمکارہ۔ اب یہاں سن لو، فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے آگ تیار کی ہے اور گھیر رکھا ہے اس کے اطراف کو خندقوں سے، قناعتوں سے۔ سرادق کے معنی قناعت ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، ظاہر بات ہے آگ میں جائیں گے تو پانی تو پیاس لگے گی نا، ذرا دھوپ ہوئی تو پانی مانگتے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ پانی کا طلب کریں گے، يُغَاثُوا تو پانی پیش کیا جائے گا، بِمَاءٍ پانی کی طرح۔ پانی کیسا ہوگا؟ دیکھنے میں تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، محل کہتے ہیں تیل کی تلچھٹ کو۔ کالا کیسا ہوتا تیل کی تلچھٹ؟ نچلا حصہ تیل کا۔ کالمحل، دیکھنے میں تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور حدت و شدت اور گرمی میں اتنا ہوگا کہ منہ کے قریب گیا تو منہ کی چھالیں گر جائیں گی۔ یہاں دیکھ لو، یشوی الوجوہ، شوی کے معنی بھوننے کے آتے ہیں۔ یشوی بھون دے گا، الوجوہ وجہن کی جمع ہے چہرے، چہروں کو بھون دے گا۔ جیسے اس پانی کے قریب چہرہ آئے گا، چہرے کی کھال گر جائے گی۔ تو ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں، یہ تو نتیجہ چل رہا ہے۔ سورہ حج پارہ 17 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کا ہتھوڑا بھی ہوگا، لوہے کا ہتھوڑا۔ سورہ نساء میں فرمایا جب جب کھال جلتی جائے گی، نئی کھال چڑھاتے جائیں گے، مرنے نہیں دیں گے۔ دل پہ آگ پہنچ جائے گی، تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ کا ترجمہ ہے، دل پہ آگ پہنچ جائے گی لیکن مرنے نہیں دیں گے، ہم زندہ رہے گا۔ دنیا میں جب جل جاتا ہے 70-80% تو مر جاتا ہے نا، یہ آگ جلا جلا کے دل تک پہنچے گی مگر مرنے نہیں دیں گے اس کو۔ اب آپ کی مرضی ہے، کفر کرتے ہیں کہ شرک کرتے ہیں، کرو۔ بئس الشراب، کیا بری ہے پینے کی چیز، وساءت مرتفقہ، اور بہت برا ہے ٹھکانہ۔ مرتفقہ کے معنی رہنے کی جگہ، بہت بری ہے۔ اب بھی اگر آپ کرتے ہیں کفر تو مرضی آپ کی۔ ہاں، جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کا بھی حال سنو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیا۔ صالح کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو تو عمل صالح ہوتا ہے۔ آپ کو اچھا لگے یا آپ کو برا لگے، اس سے صالح ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے تو وہ عمل صالح ہے۔ اگر آپ کے لیے طبیعت مچلتی ہے تب بھی وہ صالح نہیں بنتا۔ ہاں، کتنے لوگ کام کرتے ہیں، برے برے کام کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ثواب ملے گا۔ حضرت تھانوی کی کتاب ہے اصلاح الرسوم، رسموں کی اصلاح۔ کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں؟ ہم کو اور آپ کو تو نام بھی یاد نہیں ہے، حضرت نے کہاں سے جمع کیا ہے، پوری رسموں کا نام لکھ دیا اس میں۔ اصلاح الرسوم، شادی ہوئی تو رسمیں، جنازہ ہوا تو رسمیں، فلانے ہوا تو رسمیں، ان تمام رسموں کو چھوڑ کر اللہ کا حکم دیکھنا اور نبی کا طریقہ دیکھنا تو یہ عمل صالح ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انا بے شک ہم، لا نضیع ضائع نہیں کرتے، اجر من احسن عملا، اس کا اجر جس نے اچھا کیا عمل، اچھا کیا عمل۔ جنازے میں کیا کیا کرتے ہیں آپ؟ 3 دن میں، 10 دن میں، 40 دن میں، 1 سال میں کیا کیا کرتے ہیں؟ حسن عمل کے لیے کیا شرط ہے؟ اللہ کا حکم ہے، دیکھ لو ہے کہ نہیں، رسول کا طریقہ ہے، دیکھ لو ہے کہ نہیں ہے۔ ان دونوں کے بغیر اگر آپ خوش ہوتے ہیں ثواب ملے گا تو آپ دھوکے میں ہیں۔ اللہ کا حکم ہے تو کہاں ہے؟ قرآن میں کہیں ہوگا نا، نکالو۔ رسول کا طریقہ ہے تو سنت میں کہیں ہوگا نا، نکالو۔ ایصال ثواب سچ ہے لیکن اس کے لیے دن مقرر کرنا، تاریخ مقرر کرنا، مہینہ مقرر کرنا، یہ بدعت ہے، ثابت نہیں ہے۔
3 دن 10 دن 40 دن 1 سال، یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ کو جب توفیق ہو آپ کوئی بھی نیک کام کر کے ثواب پہنچاؤ، یہ درست ہے۔ 3 دن کے بعد چھڑائیں گے جیل میں سے، کیوں؟ آج انتقال ہوا ہے تو 3 دن کے بعد ان کی سفارش لے کے آئیں گے۔ 3 دن تک کیا جوتے کھاتے رہنا؟ کیا کرتے رہنا آخر؟ کیوں ایسا کیا؟ آپ کا کوئی بیٹا پکڑا گیا، جیل میں گیا، پولیس والے پکڑ لے گئے تو کہیں گے 3 دن ٹھہرو؟ 3 دن میں جا کے کریں گے؟ اگر وہ خدا نخواستہ گناہگار ہے، پکڑا گیا ہے، تو 3 دن تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ حضور نے کہا ہے جنازہ پڑھو نہلانے کے فوراً بعد، جلدی کرو پہنچانے میں، دفن کرنے میں ہی دعا کرو، دفن کرنے کے بعد ہی دعا کرو، گھر سے آتے آتے دعا کرو۔ 3 دن کا ذکر کہاں سے لائے؟ خلاف شریعت ہے یہ، خلاف سنت ہے یہ۔ نہ 3 دن کا ذکر ہے، نہ 10 دن کا ذکر ہے، نہ 40 دن کا ذکر ہے، نہ سال کا ذکر ہے، یہ سب اضافہ ہے۔ یہ سارے ثواب ثابت ہے، ثواب پہنچاؤ، ہر کار خیر سے ثواب پہنچتا۔ غریب کو کھلاؤ، مالدار کو کھلاؤ تو کیا ثواب پہنچتا؟ غریب کو کھلاؤ، جس کا پیٹ میں آگ جل رہی ہے بھوک سے، کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، جو بھی نیک کام بتایا ہے شریعت میں سب کرو، لیکن دن کو متعین مت کرو، یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ مثال دیا میں نے آپ کو۔ جو عمل صالح ہوگا ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، یاد رکھو، اللہ حفاظت کریں گے، اور جو عمل صالح نہیں ہوگا وہ تو خود برباد ہے تم کو لے کے، وہ صالح نہیں ہے تو تم کو بچائے گا نہیں۔ جو عمل صالح ہوگا ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کے بدلے کیا ملے گا آپ کو؟ اولئک لہم جنات، وہی لوگ ہیں کہ ان کے واسطے جنت ہے۔ جنات جمع ہے عدن، جنات عدن ایک نام ہے جنت کا، ہمیشہ رہنے کے باغات، اس کا نام کیا ہے؟ جنات عدن۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی رہیں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ یہ کیوں ہے؟ عرب میں پانی کی قلت تھی، اور جب نہروں کے نیچے سے پانی بہتا رہے گا تو جھاڑ میں شادابی ہوگی، ہریالی ہوگی، پھل آئیں گے، پھول آئیں گے، فضائیں خوشگوار ہوں گی۔ تو تجری من تحتہ الانہار، یہ کیسے باغ ہوں گے، اس کے پھل کیسے ہوں گے، اس کا پانی کیسا ہوگا، سب انسان نہیں سوچ سکتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا باغ ہے، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، جوڑنے کا گارا مشک ہوگا، خوشبو زعفران کی ہوگی، مست ہو جائیں گے۔ 4 نہروں کا ذکر کیا ہے اللہ نے سورہ محمد پارہ 26 میں، سورہ رات پارہ 13 میں 4 نہریں ہیں، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر۔ یہ سب کس کے لیے ہیں؟ عمل صالح کرنے والوں کے لیے، اللہ کی بات ماننے والوں کے لیے۔ سورہ دہر میں فرمایا چھڑی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تم چھڑی سے اشارہ کرو گے، یہ نہریں تمہارے ساتھ چلے جائیں گے۔ کیا شان ہے میرے رب کی! ایک ایک مومن کے لیے فرمایا یفجرونہا تفجیرا۔ سورہ دہر کی یہ آیت میں دیکھو، وہ چھڑی سے اشارہ کرے گا، نہریں ساتھ جائیں گی۔ ایسی دودھ کی نہر ہوگی جو بالکل خالص ہوگی، من لبن لم یتغیر طعمہ، وانہار من اصل مصفا، شہد خالص ہوگا، ڈھونڈنا پڑتا ہے خالص، وہاں نہر خالص ہوگی، دودھ خالص ہوگا۔ ایسی نعمتوں کا انتظام ہے، لیکن ہم ہیں کہ یہیں پھنسے ہوئے ہیں، یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ اپنے قبضے میں نہیں ہے، اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس دن بلایا آپ نہیں بول سکتے ذرا 1 دن ٹھہر جاؤ، 1 دن ٹھہر جاؤ، ولیمہ ہے، شام میں دعوت ہے، 1 دن نہیں ٹھہر سکتے۔ دنیا کی ساری طاقت مل کر جانے والے کو روک نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو روک لو اس کو۔ سورہ واقعہ پارہ 27، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ کسی کے ماتحت نہیں ہو، خود مختار ہو، روک لو اس کو۔ اگر اس کو نہیں روک سکتے ہو تو سمجھو ماتحت ہو اس کے۔ ایسی دلیلوں کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو اکڑ کے چلتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ایک مختار کل ہیں۔ ہماری جان کا وہ مالک ہے، جب چاہے بلا لے گا، جب تک زندہ ہے غنیمت سمجھ لو۔ 5 باتوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، غنا کو غنیمت جانو فقر و فاقہ سے پہلے،
صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے جنت کو پانے کے لیے سب چیزیں جمع کرنا پڑے گا۔ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے قدر کر لو، قدر کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں صرف نہر ہی نہیں ہوگی، ایسے جوڑے پہناؤں گا زندگی میں کبھی نہیں پہنا ہوگا، زندگی میں کبھی نہیں پہنا ہوگا۔ یحلون فیہا، یحلون جوڑے پہنائے جائیں گے اس میں۔ اصل میں لفظ حلہ سنا کبھی؟ حلہ کہتے ہیں اس جوڑے کو جو عظمت شان کے واسطے پہنایا جاتا ہو، اس کو حلہ کہتے ہیں۔ اسی حلہ کو یہیں سے نکالا ہے، یحلون جوڑے پہنائے جائیں گے۔ من اساور من ذہب، کنگن ہوں گے سونے کے، کنگن ہوں گے سونے کے کنگن۔ لوگ کہتے ہیں مردوں کو سونا حرام ہے، ارے اللہ کے بندے یہاں حرام ہے وہاں تھوڑی حرام ہے۔ شہد اور شراب وہاں تو نہر بہے گی، یہاں حرام ہے۔ ایک صاحب داڑھی نہیں رکھتے تھے، چھلتے تھے، جیلر تھے، مولا علی جیل کے جیلر تھے، میرے شاگرد تھے، میرے نماز میں مصلی تھے۔ کہتے تھے آپ مجھے کچھ مت کہو، میرا چہرہ جنتیوں کا چہرہ ہے۔ میں کہا یہ چہرہ جنتیوں کا وہاں ہونا ہے، یہاں نہیں، یہاں تو مصطفیٰ کا چہرہ ہونا ہے، یہاں نہیں چلے گا جنتیوں کا چہرہ۔ تو یہاں شراب حرام ہے وہاں حلال ہوگی، یہاں نکاح کرنا پڑے گا وہاں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہاں سونا حرام ہے وہاں سونا پہنایا جائے گا، یہاں ریشم حرام ہے وہاں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ آپ یہاں سے وہاں کی مثال دے کے غلط مت کرو اس کو۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ذہب کہتے ہیں سونے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور کپڑے پہنائیں گے۔ کیسے کپڑے ہوں گے؟ خضرن، ہرے ہرے۔ گنبد خضرا کیسا ہے؟ یہ ہے خضرن۔ گنبد خضرا کو خضرا کیوں کہتے؟ ہرا رنگ ہے۔ پہلے گنبد بیضا تھا، گنبد زرقا تھا، اب گنبد خضرا ہے، اسی خضرا سے ہے خضرن، ہرے رنگ کے ہوں گے۔ من سندس، باریک ریشم، استبرق، دبیز ریشم۔ شیروانی کا استر کیسا ہوتا؟ پتلا ہوتا، اوپر کا موٹا ہوتا۔ صدری کے اندر کا استر پتلا، اوپر کا موٹا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں ہم پہنائیں گے جو حلے، یہ باریک ریشم کے ہوں گے اور دبیز ریشم کے ہوں گے۔ سندس باریک، استبرق گاڑھا۔ متکئین علی الارائک، متکئین علی الارائک، ارائک جمع ہے اریکتن کی، مسہریاں، چھپر کھاٹ، تکیہ لگائے۔ متکئین تکیہ، تکیہ اردو کا لفظ نہیں آیا، یہیں سے آیا ہو۔ متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک مسہریوں پر۔ یہاں تو اکیلے کا ذکر ہے نا، وہاں تو کہا سورہ یاسین میں میاں بیوی دونوں آمنے سامنے ہوں گے۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یہاں تو کچھ دن میں بوڑھے ہو جاتے، ہاں، روپ کی دھوپ چلی جائے گی۔ روپ کی دھوپ مطلب شباب چند دن کا چلا جائے گا۔ جنتیوں کے واسطے شباب دائمی ہوگا۔ جو وہاں بچے ہوں گے وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، جو جوان ہوں گے ہمیشہ جوان ہی رہیں گے۔ وہاں ہر ایک کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس قابل بنا دے، سب کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ ایک سیاہ حبشی غلام کالا کلوٹا حضور سے پوچھتا ہے کیا میرا چہرہ بھی سفید ہو جائے گا؟ ہاں ہاں تیرا چہرہ بھی سفید 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا، بلال کا چہرہ بھی چمکتا ہوگا۔ یہاں کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، ہاں، چہروں کو بنانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ کتنے دن کے لیے ہے؟ ایک صبح یا ایک شام، بس۔ ساری دوڑ دھوپ، کپڑے، آج کل تو دولہے کو بھی دلہن بنانا چاہتے ہیں کپڑے پہنا کے، ڈیکوریشن کیا ہوا کپڑا، چمکدار، لائٹنگ، شائننگ، کیا کیا کر دے رہے۔ یہ کتنی محنت ایک صبح اور ایک شام کے برابر ہے۔ لیکن یہاں اگر پہنچ گیا تو یہ دائمی راحت ہے، نہ بوڑھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا، نہ نکلے گا، نہ نکالا جائے گا، نہ اکتاہٹ ہوگی، نہ بیزارگی ہوگی، نہ کوئی کسی کو ستائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نعم الثواب، کیا پیارا بدلہ ہے، نعم الثواب، کیا پیارا بدلہ۔
وحسنت مرتفقہ، اور بہترین ہے رہنے کی جگہ. مرتفقہ رہنے کی جگہ، بہترین جگہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. دعا کر لیجیے.